وقال اللہ سبحانہ وتعالی فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ عذاب الاکبر۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے دنیا کی زندگی کو ایک امتحان گاہ بنایا ہے، اور اس کو ساری وہ ضرورتیں عطا فرمائی جو اللہ جل شانہ نے اپنی تمام مخلوق کو عطا فرمائی، پانی کی، کھانے کی، سانس لینے کی، رہنے کی، آسمان کا سایہ، زمین کا بچھونا، اور اسی طریقے سے اپنی اپنی بساط اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ نے ان کو رہنے کے لیے گھر عطا فرمائے۔ جس کی جو حیثیت تھی اللہ نے اس کو وہی مکانہ دیا۔ جیسے رینگنے والے جانوروں کو اللہ نے زمین کے اندر سوراخوں میں مقام دیا، اڑنے والوں کو اللہ نے درختوں کے اندر گھونسلے بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے دوسری ہواؤں کی مخلوق کو پہاڑوں کے دامن میں بسایا۔ ہر چیز کا اللہ نے اس کی حیثیت کے مطابق ایک مقام رکھا، لیکن حضرت انسان کو اللہ نے ان ساری صلاحیتوں میں، ان ساری خوبیوں کے اندر اللہ نے ممتاز بھی رکھا اور ایک مقام بھی عطا فرمایا کہ اس کا رہنا سہنا دوسروں سے صاف ستھرا، اس کا کھانا پینا دوسروں سے صاف ستھرا، اس کا اوڑھنا بچھونا دوسروں سے صاف ستھرا، اس کی زندگی کے جینے کا معیار اور کامیابی کی منزل دوسروں سے علیحدہ ہے۔ لیکن انسان دوسرے کی حوث اور لالچ اور حرص کے اندر اپنی ساری حیثیتوں کو کھو بیٹھا اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیا کہ اپنی اوقات سے باہر ہو کر جانوروں سے بدتر ہو کے زندگی گزارنے لگا۔ وہ حرکات و سکنات جو اس کے اندر ہونی چاہیے تھی، وہ اس کے اندر جو کامل نمونہ زندگی کا ہونا چاہیے تھا، جو اس کے اندر اخلاق با کمال اور صلاحیت با صفات ہونا چاہیے تھی، ان ساری چیزوں سے روگردانی کر گیا اور اس کو سمجھا کہ یہ ایک مخصوص طبقے کا کام ہے، میرا کام نہیں۔ اس کو سمجھا یہ امت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کا دنیا اور دنیا داری سے تعلق کوئی نہیں، جن کا بیوی اور بچوں سے تعلق کوئی نہیں، اور جن کا لین دین سے، رشتہ داری سے تعلق کوئی نہیں۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن لوگوں کو مسجد اور مدرسے کی چار دیواری کے اندر ہم روزانہ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، یہ لوگ جانیں دین جانیں، یہ لوگ جانیں دین کی ذمہ داری جانیں، یہ لوگ جانیں اخلاق جانیں، یہ لوگ جانیں صفائی ستھرائی جانیں، یہ لوگ جانیں حیا، پاک دامنی، غیرت، سچائی، یہ ساری چیزیں ان کے حصے میں ڈال دی۔ لیکن دعویٰ ان لوگوں کے بارے میں ہم نے یہ کر دیا کہ معاشرے کے اندر سب سے فارغ طبقہ یہ، اور اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کی کمی کے باوجود پوری انسانیت کے سامنے ایک ماڈل بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور وہ ماڈل کیا پیش کیا جا رہا ہے
کہ جب تک جینے کے لیے پیسہ، جب تک جینے کے لیے مکان، جب تک انسان کے پاس روٹی اعلیٰ قسم کی اور ماحول اچھا نہیں ہوگا تو انسان ساری صلاحیتوں کے باوجود اخلاق، کردار، تمیز، تہذیب، تمدن، سوچ، وچار، اچھائی، سچائی اور اسی طریقے سے حیا، نگاہ، ہر چیز کے باوجود انسان ناکام ہے اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے پاس گاڑی نہ ہو، اس کے پاس مکان نہ ہو۔ اب یہ ایک وہ نظام جو اللہ نے قرآن کریم میں ترتیب دیا، اللہ نے جو ترتیب دیا اور اس نظام کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر کر اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو مجھے دے دیا، اور اس نظام پر اللہ نے وعدہ فرمایا جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اللہ نے اس پر وعدہ فرمایا اولئک هم المفلحون، اللہ نے اس پر وعدہ فرمایا ھدی للمتقین، اللہ جل شانہ نے اس پر وعدہ فرمایا کہ تمہیں جنات النعیم، یہ سارے وعدے اللہ نے دیے۔ لیکن میں اور آپ اس نگاہ سے اس نظام کو دیکھ رہے ہیں کہ جس نگاہ کا دیکھنا غلط ہے، جس زبان کا بولنا جھوٹ ہے، جس دماغ کا سوچنا ناکامی ہے، جس دل کے اندر خواہش پیدا کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھوکھلا دعویٰ اور کھوکھلا وعدہ ہے۔ اللہ کا قرآن جو دنیا کا نظام چل رہا ہے اور جس نظام کو ہم کامیابی کا نظام سمجھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن اس دعوے کو 100% رد کر رہا ہے۔ میرے یہ نظام تو پہلے تھا، سرداریاں پہلے تھی، پہناوا پہلے تھا، رہن سہن پہلے تھا، شادی بیاہ پہلے تھی، طاقت کی زور آزمائی پہلے تھی۔ آج دنیا طاقت کے بل بوتے پر دنیا کو کامیاب اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، یہ ساری چیز تو پہلے تھی۔ ایسے ایسے لڑاکو تھے، ایسے ایسے جنگجو تھے جو 1,000 آدمی کے لیے کافی ہوا کرتے تھے۔ لوہے پر محنت پہلے تھی، لکڑی پر محنت پہلے تھی۔ آج کیا جہاز بنایا جو سب سے پہلا جہاز، پہلی کشتی بنا کر دریا کے اندر اتار دی گئی۔ یہ ساری چیزوں پر محنت تو پہلے ہو رہی تھی، دنیا کے بنانے اور بننے پر محنت ہو رہی تھی، انسان کے بننے بنانے پر محنت ختم ہو چکی تھی۔ ہر آنے والا دنیا کی زندگی کے اندر جب آنکھ کھولتا تھا اس کو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہی پتہ نہیں تھا میں کس لیے آیا ہوں، اور وہ جانوروں جیسی زندگی گزار رہا تھا، گھوڑوں کی دوڑ کے اندر، جانوروں کی دوڑ کے اندر، شطرنج کی دوڑ کے اندر، شراب کے مزے کے اندر، جوئے کے مزے کے اندر، تیر اندازی کے اندر، یہ ساری چیزیں، اور اس چیز کو کامیابی اور اس چیز کو سرداری سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے اس کھوکھلے نظام کو اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن اتارا، سارے کھوکھلے نظام کو رد کر دیا۔ پھر ایک جماعت اللہ نے ایسی تیار کی جس جماعت کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس جماعت کے بارے میں اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، بات عرب کی نہیں، بات عجم کی نہیں، بات مکے کی نہیں، بات مدینے کی نہیں، مشرق مغرب میں رہنے والوں، شمال و جنوب میں رہنے والوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا ایمان یہ جماعت لے کے آئی، جس جماعت کو میں نے کالی کملی والے کے دامن کے ساتھ جوڑ دیا، ایسا ایمان لے کے آؤ۔ گھر دیکھا گھر کوئی نہیں، در دیکھا در کوئی نہیں، لباس دیکھا لباس کوئی نہیں، کھانا دیکھا کھانا کوئی نہیں، روٹی کے چنگیر میں روٹی کوئی نہیں، ہاٹ پاٹ میں روٹی کوئی نہیں، میرے عزیزوں ڈشوں کے اندر چاول سالن کوئی نہیں، چولہے میں آگ کوئی نہیں، لیکن اللہ جل شانہ اس جماعت کے بارے میں کہہ رہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پروردگار عالم نے آخرت کی کامیابی کا ان کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے۔ لڑکے کے لیے بری کوئی نہیں، بیٹی کے لیے جہیز کوئی نہیں، بیٹی کو بیایا جا رہا ہے رخصتی کر کے، جس گھر کے اندر بھیجا جا رہا ہے داماد کے پاس مکان کوئی نہیں، میدان جہاد کی آواز لگ رہی ہے، سینکڑوں میل پیدل چل کے جا رہے ہیں، بیٹھنے کے لیے سواری کوئی نہیں، لڑنے کے لیے ہاتھ میں تیر تلوار کوئی نہیں، لیکن پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے اولئک حزب اللہ،
یہ وہ جماعت ہے میرے عزیزو پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو فقر و فاقہ کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہے، یہ وہ جماعت ہے جس نے کبھی بھی نہ شکری نہ کی، یہ وہ جماعت ہے جس کی زبان پر ہر وقت شکر شکر کی آواز کو سنایا گیا ہے، جس کی آواز پر جس کی بات کے اندر شکر نظر آتا ہے، جس کی گفتار کے اندر صبر نظر آتا ہے، جس کی حیا کے اندر، جس کی آنکھ کے اندر بیٹی ماں بہن کی تمیز نظر آتی ہے میرے عزیزو، جس کے ہاتھ کے اندر حلال نظر آتا ہے، جس کے پاؤں کے اندر اللہ کا راستہ نظر آتا ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ 14 صدیاں گزر گئی میرے عزیزو، اللہ اکبر، 15ویں صدی میرے عزیزو آدھی ہونے کو آئی ہے۔ اللہ جل شانہ ان حضرات کو سامنے رکھ کر، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ۔ ہر حکومت آتی ہے نیا قانون لے کے آتی ہے، ہر حکومت آتی ہے نیا آرڈیننس لے کے آتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے ہر دور کے رہنے والوں کو، 14 صدیاں بعد آنے والوں کو، قیامت جس دن برپا ہوگی اس دن پیدا ہونے والوں کے لیے پروردگار عالم نے اعلان کر دیا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ۔ ان کے نظام پر کوئی نظام لے کے آئے گا، ان کی بات کے اوپر کوئی بات لے کے آئے گا، ان کے قانون کے اوپر کوئی قانون لے کے آئے گا۔ اللہ جل شانہ آسمانوں سے سب کے قانون اور نظام کو رد کر رہا ہے، فرمایا قانون تو میرا وہ چلے گا جو قانون میں نے قرآن کے ذریعے اپنے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دیا، جو صحابہ اکرام نے مدینے سے نکل کر سارے عالم کے اندر پھیلا دیا، اس پیغام کو پھیلا دیا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جل شانہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، مال میں تم کتنے اونچے ہو جاؤ، کاروبار میں کتنے اونچے ہو جاؤ، عہدے میں کتنے اونچے ہو جاؤ، اللہ اکبر، حسب نسب میں کتنا کمال درجہ حاصل کر لو، لیکن قیامت کے دن معیار تمہارا صحابہ اکرام کی زندگی ہے۔ خبردار اس زندگی کو لے کے آئیو، اس کے علاوہ میرے دربار کے اندر کسی زندگی کا سکہ نہیں چلے گا۔ ساری دنیا کے انسان پریشان ہے، یہ کون لوگ تھے جو دھرتی پر رہ کر اللہ اکبر ایسا قانون ظاہر کر کے چلے گئے، ایسا قانون نافذ کر کے چلے گئے، ایسا قانون دنیا کے اندر منوا کے چلے گئے۔ انسان تو انسان کی بات ہے، اللہ کی عزت کی قسم جانور بھی ان کے قانون کا احترام کیا کرتے تھے۔ اتنا سخت قانون تھا، خلیفۃ المسلمین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے۔ شیر بکری سے نہیں ڈرتا تھا، بکری کے میمنے سے نہیں ڈرتا تھا، اوے میرے عزیزوں اس کے سینگوں سے نہیں ڈرتا تھا، اس کی دولتی سے نہیں ڈرتا تھا، بلکہ میرے عزیزوں پیوند والا کرتا پہن کر، پھٹی پگڑی باندھنے والا، بغیر جوتوں کے اللہ اکبر زمین پر بیٹھ کر مشرق مغرب میں حکمرانی کرنے والے عمر فاروق کے درے سے ڈرا کرتا تھا۔ یہ تو جانور ہے، اس کے پاس آنکھ ہے، سوچنے کے لیے دماغ ہے، خواہش پیدا کرنے کے لیے دل ہے، مجھے بتاؤ زمین کے پاس کون سی آنکھ ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، جب زمین پر عمر قدم رکھا کرتے تھے زمین کانپنا بند کر دیا کرتی تھی، زمین سانس لینا بند کر دیا کرتی تھی۔ خبردار محمد عربی کا عمر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر درہ ہے۔ جب اس نظام کی مخالفت ہونی شروع ہو جائے گی، اللہ اکبر، ہماری پالیسیاں، ہماری سوچیں، ہماری غلط پالیسیاں، ہمارے مشورے منہ پر مار کر ہمیں ناکام کر دیا جائے گا۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ خبردار، اس نظام کے آگے کوئی نظام نہ لے کے آنا۔ آج مساجد کے اندر جو آواز لگائی جا رہی ہے، اول تو میرے عزیزو جب یہ کھوکھلا نظام آ گیا، یہ کالا قانون آ گیا، رب کی دھرتی پر، رب کے نظام میں، اللہ کے گھر کو، اللہ کی زمین کے اندر میرے عزیزو برداشت کرنا ناگوار ہوا، کوئی برداشت نہیں کرتا۔ قانون بن رہے ہیں مسجد گرا دو، قانون بن رہے ہیں مسجد گرا دو۔ آج میرے عزیزو اینکر میرے عزیزو پوچھتا ہے، آج طرح طرح کی میرے عزیزو انٹرویو آ رہے ہیں، طرح طرح کے اخبارات کے اندر بیان آ رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی مسجد گرا کے دیکھے ہاتھ توڑ دیں گے، اللہ اکبر، اس کی جان لے لیں گے۔ ادھر کہا جا رہا ہے جو آرڈر دیا وہ ہوگا۔ اللہ اکبر، علماء اکرام سے بھی تو پوچھو، اللہ غنی، علماء اکرام سے پوچھو کہ مسجد بنا کے مسجد ڈھانا کیسے ہے۔ اللہ اکبر، شکر کرو اسلام کا، شکر کرو دین متین کا، جو تمہاری اسمبلیوں کو قبول کر رہا ہے، تمہارے اسمبلی ہال کو، تمہاری پارلیمنٹ کو، تمہاری ٹول کمیٹیوں کو، تمہارے مکانوں کو، تمہارے ڈیروں کو پسند کر رہا ہے، تمہارے گھروں کو، تمہاری گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ کو۔ اللہ کا قرآن میرے عزیزو، اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ پسند کر رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے، آپ نے اعلان نبوت کے بعد فرمایا کہ پروردگار عالم نے مجھے دوسرے نبیوں سے، مجھے دوسرے لوگوں سے 5 چیزوں میں برتری دے دی۔ سب سے پہلی برتری ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام تک، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جس نے نماز پڑھنی ہوتی، جس نے اللہ اللہ کرنی ہوتی، جس نے اللہ کو یاد کرنا ہوتا، جس نے ذکر اللہ کرنا ہوتا، اس کے لیے مخصوص مقام بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ نے مجھے شان عطا فرمایا، اللہ نے مجھے مرتبہ عطا فرمایا۔ بات 4 مرلے کی نہیں ہے، بات 8 مرلے کی نہیں ہے، بات 1 کنال کی نہیں ہے، بات میرے عزیزو 1 مربع کی نہیں ہے۔ کالی کملی والے نے فرمایا جب میں نے نبوت والا زمین پہ قدم رکھا، اللہ کو اس زمین پر اتنا پیار آیا کہ پروردگار عالم نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ بازار کی جگہ، گلی کی جگہ، محلے کی جگہ، ٹون کمیٹی کی جگہ، اسمبلی کی جگہ، پارلیمنٹ کی جگہ، میرے عزیزو وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم ہاؤس کی جگہ، پریزیڈنٹ ہاؤس کی جگہ، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یہ ساری کی ساری پہلے مسجدیں ہیں۔ شکر کرو یہ مسجدوں کی جگہ تھی، اللہ نے تمہارے گھروں کو یہاں قبول فرما لیا ہے۔ پوری روئے زمین کی مٹی کو اللہ نے پاک کر دیا سجدہ کرنے کے لیے۔ تمہیں دوڑ کر اگر نماز کا وقت ہو، نماز کا وقت جا رہا ہو، تمہیں مسجد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کو اللہ جل شانہ نے مسجد بنا دیا۔ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے تمہیں اسی طرف اللہ کی ذات نظر آ جائے گی۔ لیکن جب قانون کھوکھلا بنا، قرآن کے قانون کے خلاف بنا، اللہ کے نظام کے خلاف جب نظام ترتیب دیا اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر، جس کو آئین بنایا گیا، تو اللہ اکبر پھر وہاں فیصلہ ہوا کہ مسجد ناجائز ہے، اس کو گراؤ۔ اللہ کہہ رہے تیرے مکان ناجائز ہیں، ساری زمین کو تو میں نے مسجد بنایا ہوا، تیرے گھر، تیری اسمبلیاں، شکر کر خدا کا کہ اللہ نے اپنی پراپرٹی میں، اللہ نے اپنی ملکیت میں تیرے میرے گھر کو قبول کر رکھا ہے، ورنہ اللہ نے تو ساری سجدہ گاہ بنائی ہے۔ کوئی بیٹھے تو صحیح، علماء کرام کا دکھڑا سنے تو صحیح، قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، کوئی آ کے بحث مباحثہ تو کرے بیٹھ کے۔ مسجدیں ناجائز نہیں ہیں، یہ تو شکر کرو اللہ نے کونے میں اپنا گھر قبول کر لیا، ورنہ کہتا خبردار ساری زمین مسجد ہے، کسی کو مکان بنانے کی اجازت نہیں۔ اللہ کی قسم آپ میں اللہ کی دی ہوئی نعمت کے سائے کو ترس جاتے ہیں۔
ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها، اور اس سے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے ظالم کون ہے جو خدا کے گھر میں آنے سے منع کر رہا ہے؟ جب اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، پروردگار عالم اپنی گرفت میں لینا چاہتے ہیں، اللہ نظام کو خلط ملط کرنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم اس نظام کو کھوکھلے نظام پر جب اپنے نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پروردگار عالم کسی کا ذمہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، اللہ تیرے میرے سے ایسے کام کروا دیتا ہے جس کام کے کرنے سے پروردگار عالم اپنی پکڑ کے اندر لے لیتا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، فرمایا وہ ذکر کر ان دریا والوں کا، ان مچھلیاں والوں کا، جن مچھلیوں والوں کا جن کو ہم نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، جن کو ہم نے اتوار کے دن کہا تھا خبردار تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ شیطان آ کے ان کے اندر بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہنے لگا پکڑنے سے منع کیا ہے، کھانے سے منع کیا، پکڑنے سے تو منع نہیں کیا، اپنے گھروں کے ارد گرد حوض بنا لو، بڑے بڑے گڑھے بنا لو، اللہ اکبر، دریا و سمندروں کے پانی کو اپنے گھر کی طرف بہالو، مچھلیاں تمہارے گھر آئیں گی، اپنے گڑوں میں محفوظ کر لینا، اگلے دن پکڑ لینا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تیری چال ہو رہی ہے، ایک اللہ کی تقدیر غالب آ کے رہے گی۔ اور یار کھانے سے منع کیا، دیکھنے سے تو منع نہیں کیا، اور پکڑنے سے کون سا گناہ ہوتا ہے؟ پکڑنے سے منع تو نہیں کیا، دیکھنے کھانے سے، اور میں نے کون سا کھایا؟ اور دیکھنے سے منع نہیں ہے، اللہ کرنے سے منع کیا، میں نے دیکھا تو کیا ہو گیا؟ اچھا میرے کرنے سے اللہ کا عذاب آئے گا، جو ساری دنیا کر رہی ہے وہ اللہ کو نظر نہیں آتا؟ توبہ کر، دل کے اوپر کالا نقطہ لگ گیا، اگر توبہ نہ کی یہ نقطہ بارش کے پانی کی طرح پھیل جائے گا، تیری ساری کی ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب۔ اللہ اکبر، فرما رہے ہیں مثال ان کی کیا ہے؟ فرمایا ایک پتھر پر دائیں بائیں سے ہوا آتی رہی، ایک پتھر پر دائیں بائیں سے ہوا آتی رہی، اس پتھر کو دائیں بائیں کی ڈس نے، گرد نے ڈانپ لیا، علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا۔ فرمایا آسمان سے بارش برسی، موسلا دھار بارش برسی، اس چٹان پر پڑی ساری مٹی کو بہا کے لے گئی۔ اسی طرح تمہاری نیکیوں کا معیار ہے، کرنے کے بعد جتلاتے ہو، جیسے بارش جیسے بارش چٹان سے مٹی کو بہا کے لے گئی، ایسے تمہاری ریاکاری تمہاری نیکیوں کو نام اعمال سے لے جاتی ہے۔ ہر کام کے اندر ریاکاری ہے، ہر کام کے اندر دکھلاوا ہے، ہر کام کے اندر نمود و نمائش ہے، ہر کام کے اندر نام لیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، کیا ہم اس زندگی کو پرکھیں گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ہمیں تو یہ کہنا نہیں چاہیے ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ یہ بیٹھ کے کہنا چاہیے کس گناہ کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ جن کو اللہ نے زندگی کا معیار بنایا ان کے لباس کے ساتھ اپنا لباس ملاؤ، جن کو اللہ اکبر زندگی کا، جن کو کامیابی کا نمونہ بنایا، ان کے کردار کے ساتھ، ان کے مکان کے ساتھ، ان کے مکان کے ماحول کے ساتھ اپنے مکان کا ماحول بناؤ۔ ناراض نہ ہونا، اگلی بات کہوں گا آپ کے میرے دل کو لگے گی، اللہ اکبر، میں سب کی بات نہیں کرتا، کتنے افراد میرے سامنے میرے سمیت ایسے بیٹھے ہیں، کتنے دن ہو گئے خدا کی قرآن کو ہم نے ہاتھ لگایا ہے۔
جس کتاب میں اللہ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا، جس کتاب میں اللہ نے جنت کا ذکر، جس نظام میں اللہ نے کامیابی ناکامی کا ذکر، جس کتاب میں اللہ نے اپنی پہچان کا، اپنے نبی کی پہچان کا، ختم نبوت کا، اپنی الوہیت کا، اپنی ربوبیت کا، اپنی قدوسیت کا، اپنی جلال کا، اپنے شان کا، اللہ اکبر، اپنے ساتھ تعلق کا، اپنے راستے کا، اپنی کامیابی کا، پروردگار عالم نے حضرت انسان کا پتھر سے لے کر لکڑی تک، لکڑی سے لے کے لوہے تک، چاندی سے لے کے سونے تک، گندے پانی سے لے کے میرے عزیزو صاف پانی تک، جس نظام کو اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، ایمانداری سے بتاؤ کتنے دن ہو گئے وہ قرآن تیرے میرے گھر میں کسی نے کھول کے دیکھا ہے؟ چلو اپنے علاقے کی بات نہ کرو، اپنے محلے کی بات نہ کرو، اپنی بستی کی بات نہ کرو، اپنے قریہ اپنے گاؤں کی بات نہ کرو، جس نظام کو تم بوکھلا نظام کہتے ہو، جس کو تم میرے عزیزو بوسیدہ نظام کہتے ہو، تم اسی جامع مسجد کی بات کر لو۔ چلو الماری میں کھولتا ہوں، یہ سینکڑوں کی تعداد میں خدا کے قرآن کے نسخے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، آپ بھی خاموش رہو، میں بھی خاموش رہو، میں اس قرآن سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہوں، اے اللہ کے قرآن بتا کتنا عرصہ ہو گیا تجھے کسی نے کھول کے دیکھا؟ یہ اوپر والے حصے میں قرآن پڑھا ہے، یہ خدا کی قسم رو کے کہے گا 5 سال ہو گئے مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ پیٹیوں میں کپڑے پڑے، پیٹیوں میں بستر پڑے ہیں، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ غنی، پیٹیوں کے اندر بستر پڑے ہیں، ہر موسم سرما گرما میں دھوپ لگواتے ہو، اور میرے عزیزو 1-2 کلو روئی کی چادر رضائی کا خیال ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، کبھی کسی کے دل میں خیال نہیں آیا ہے؟ چلو مدینے کی زندگی، جب کالی کملی والا اپنے نبوت والے قدم رکھ کے گیا، پروردگار عالم نے اس جگہ کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، رب کعبہ کی قسم ہے، اٹھاؤ تاریخ 1400 سال پہلے ماضی کے جھروکوں میں چلے جاؤ، صبح صبح مدینے کی گلیوں میں شہد شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آیا کرتی تھی، جیسے مکھیاں کان کے پاس آ کے بل بناتی ہیں، ایسا شور آیا کرتا تھا، یہ مکھیاں جانور کی آواز نہیں ہوا کرتی تھی، رب کعبہ کی قسم ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ بعض مرتبہ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام مسئلہ لے کے آتے ہیں، اللہ کے نبی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں آسمان سے ہم ایک جرمٹ نوریوں کا دیکھتے ہیں، رحمت والا نبی مسکرا کے فرماتا تمہارا تلاوت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آسمان والے فرشتے تمہارے کچے مکانوں کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ دروازے کے اوپر ملک ہاؤس لکھوانے والوں، دروازے کے اوپر رانا ہاؤس لکھوانے والوں، کمبو خان ہاؤس لکھوانے والوں، بٹ ہاؤس لکھوانے والوں، کبھی تم نے میں نے سوچا اللہ کی قسم یہی وہ مکان ہے جس دروازے سے ایک دن تیرا میرا جنازہ نکلے گا؟ گھر کے اندر بیٹھے ہو، ماربل بھی ہونا چاہیے، بچہ کہہ رہے میرے کمرے میں اے سی بھی ہونا چاہیے، بیوی کہہ رہی ہے میرے ہاتھوں میں سونے کا کنگن ہونا چاہیے، بھائی کہہ رہے بکرا کے دروازے پر سال سے پہلے عید قربان سے پہلے گائے ہونی چاہیے، سردی کا موسم ہونا چاہیے، ممی سے کہا جا رہا ہے، پپا سے کہا جا رہا ہے، کوئی اللہ اکبر پکنک کی پلاننگ ہونی چاہیے، تفریح مقام پہ ہونا چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے پورے پیر محل والوں کو چیلنج ہے، مجھے کوئی ایک گھر بتا دو جس گھر کے اندر پلاننگ کی ہو کہ اس گھر کے اندر حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، ساری زندگی روزے رکھتے رہے، ساری زندگی حج کرتے رہے، ہر سال عمرہ کرتے رہے، کبھی یہ بھی سوچا مجھے کفن حلال کا ملے گا؟ جس نسل کو میں تیار کر کے جا رہا ہوں یہ مجھے کل کندھا دیتے ہوئے کلمہ شہادت بھی پڑھ کے سنائے گی کہ نہیں سنائے گی؟
کبھی آپ نے میں نے سوچا کہ جس اولاد کو میں اپنے خون پسینہ دے کے جا رہا ہوں، اپنی زندگی کی جوانی کے 40 سال دے کے جا رہا ہوں، شادی والے دن نیا جوڑا پہننا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک بڑھاپا آ گیا، میں نے کبھی نیا جوڑا پہن کے نہیں دیکھا، یہ سارے کا سارا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا۔ کیا آپ کو 100% گارنٹی ہے؟ کیا آپ کو اپنے بچے پر اعتماد بھروسہ ہے؟ یہ بچہ آپ کے میرے قبر میں جانے کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تیرے لیے رو کر آپ کو مجھے یاد کرے گا۔ میری بات پر یقین نہ کرو، اپنی ذات کو دیکھ لو، کسی کا ابا کوئی نہیں، کسی کی اماں کوئی نہیں، کسی کے دونوں کوئی نہیں، بتاؤ اس ہفتے میں کتنا قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کو ہم نے بخشا ہے؟ جب 5 وقت کے نمازی کا یہ حال ہے، اور جس نے میرے عزیزو جمعے کے دن تیری میری نسل نے اللہ کے گھر میں قدم نہ رکھا، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس سے کیا امید رکھتا ہے کہ تیرے میرے مرنے کے بعد وہ آنسو بہا کے اللہ کو میرے لیے راضی کرے گی؟ ہر وقت روٹی کا جھگڑا، ہر وقت مکان کا جھگڑا، بچے گھر میں لات مار کے جا رہے ہیں، دروازے پہ لات مار کے جا رہے ہیں، بچیاں پیر پٹک کے اندر جا رہی، یہ پکایا ہے، یہ پکایا ہے، یہ پکایا ہے۔ کبھی روٹی کے تذکرے، کبھی کھانے کے تذکرے، کبھی ڈراموں کے تذکرے، کبھی سیریل کے تذکرے، کبھی حکومت کے تذکرے، کبھی تیل کی مہنگائی کے تذکرے۔ تیرے میرے گھر کے اندر کتنا عرصہ ہو گیا کہ نبی کی زندگی کا تذکرہ نہیں ہوا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے مدینے کی گلی میں سے جا رہے ہیں، حضرت عباس کا نبی کے چاچے کا مکان آیا، اندر سے بولنے کی آواز آئی، رحمت والا نبی وہیں کھڑے ہو گئے اور اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنی سوچ عباس کے بیڑے میں ڈال دی۔ دیکھا عباس اپنے بچوں کو بٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں، میرا نبی ایسا، میرے نبی کی آنکھیں ایسی، میرے نبی کا لباس ایسا، میرے نبی کا کردار ایسا، میرے نبی کا سونا ایسا، میرے نبی کا رونا ایسا، میرے نبی کا ہنسنا ایسا۔ عباس نبی کا تذکرہ اپنی اولاد میں کر رہا ہے، آمنہ کا لال بار کھڑا ہو کے رو رہے ہیں۔ پاک پیغمبر نے دروازہ بجایا، من دق الباب، کون بوئے پر؟ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ عباس کہتے ہیں ننگے پاؤں دوڑا، دروازہ کھولا اور میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا۔ آپ ہر چیز جاننے کے باوجود عباس کیا کہہ رہا تھا، تیرے بچے کیا سن رہے تھے؟ حضرت عباس کی اکھیاں برسی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان تیری آل کے تذکرے کر رہا تھا۔ حضور کھل کھلائے، دانت مبارک نظر آئے، فرمایا عباس اور تو کوئی بات نہیں ہو رہی تھی؟ کہ نہیں اور تو تذکرہ نہیں ہو رہا تھا؟ نہیں اللہ کے نبی۔ عباس سن لے، عباس سن لے، عباس سن لے، تیرے میرے گھر میں میرا ذکر ہو رہا ہے۔ پیغمبر اتنا خوش ہوا، تیری جبا، تیری جنت کا، تیرے بچوں کی ضامن، تیری بچوں کی جنت کا ضامن محمد الرسول اللہ بن رہا ہے۔ عباس کوئی اور تو بات نہیں تھی، نہیں میرا ذکر تھا، جی واجب ہو گئی، اللہ اکبر۔ عباس کوئی اور تو ذکر نہیں، میری بات، جی واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ عباس کہنے لگے یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس گھر میں میرا ذکر ہو ان گھر والوں پہ میں محمد عربی کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اٹھاؤ اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم، کھولا دروازہ اپنے گھر کے ڈائننگ ہال کا، دیکھو تو صحیح جانوروں کی مورتیوں سے گھر سجا کرتے ہیں۔ جو ٹون بن رہا ہے، جو کالونی کاٹی جا رہی ہے، جو پلاٹنگ کی جا رہی ہے، اونٹوں کی گھوڑوں کی مورتیاں دروازے پہ کھڑی کر دی۔ بے حیائی آ سکتی ہے، برائی آ سکتی ہے، فحاشی آ سکتی ہے، فرشتے نہیں آ سکتے، رحمت نہیں آ سکتی، قرآن کی بہاریں نہیں آ سکتی، اللہ کا نور ہمارے گھروں میں۔ خبردار خبردار، کراس لگا کر اونٹ گھوڑے کی تصویریں بنا کر میرے عزیزوں پہلے مین گیٹ پہ لگا دیا کہ معذرت کے ساتھ اس کالونی میں رحمت کا آنا بند ہے۔ یہ کپڑے پہنوں گا، یہ پچھلے سال پہنے تھے، یہ کپڑے ماں کے سامنے کاٹ رہا ہے،
ماں کے سامنے آگ لگا رہا ہے، منہ پر مار کے جا رہا ہے، استری کیے کپڑوں کو تھوک کے جا رہا ہے، تو نے قیامت کے دن خلیفہ بلا فضل کا اس جماعت کا تو نے سامنا نہیں کرنا جس جماعت کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا ٹائٹل دیا۔ اللہ اکبر، اس جماعت کا ایک فرد ہے جس کو خلیفہ بلا فضل کہتے ہیں، جس کو یار غار کہتے ہیں، ابراز نبوت کہتے ہیں، جس کو رفیق غار بھی رفیق مزار کہتے ہیں۔ آخری وقت ہے، سانسیں نکل رہی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات میں اس جیسا نبی کے بعد ابا کوئی نہیں، کائنات میں اس جیسی بیٹی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ایک چادر یوں بغل میں لے کے آ گئی، اللہ اکبر، صدیق پر نزا کا عالم ہے، آخری وقت ہے، اللہ غنی یوں کر کے آنکھ کھولی، بیٹی کیوں روئی؟ کہ ابھی تھوڑی دیر میں باپ دور ہو جائے گا، باپ کی جدائی کا وقت آ جائے گا۔ یوں نہیں پوچھا ابو بکر، محمد بن ابو بکر، عبد الرحمن بن ابو بکر تو ہے، تیری اماں تو موجود ہے، پر میں بیٹی بتا، دلاسا بعد میں دوں گا، تسلی بعد میں دوں گا، تیری بغل میں کیا ہے؟ اماں نے یوں کر کے نیا کفن نکال کے باپ کے سرہانے رکھ دیا، نئی چادر نکال کے سرہانے رکھ دی، فرمایا بیٹی یہ کیا؟ کہ مجھے پتہ ہے ابھی میرا ابا آنکھیں بند کرے گا، اس لیے کفن لے کے آ گئی۔ فرمایا بیٹی ذرا اٹھا، ابو بکر کے ہاتھوں میں طاقت کوئی نہیں چادر اٹھا سکے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے چادر اٹھائی، صدیق اکبر کی اکھیاں برسی، کہ بیٹی اللہ اکبر، یہ نیا کپڑا نہیں، چادر کس کے لیے؟ کہ ابو آپ کے لیے۔ فرمایا بیٹی میری آنکھ بند ہونے سے پہلے کسی بیوہ کے سر پہ دے آ، اے میری بچی میری آنکھ بند ہونے سے پہلے کسی یتیم کی جھولی میں ڈالا، او میری بچی وہ سامنے قبر والا کوٹھڑا ہے اور سامنے تیرا گھر والا سارے نبیوں کا سردار پڑا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان کی زبان سے سنا ہے کہ اللہ کفنوں کو نہیں دیکھا کرتے، اللہ تو عملوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ اماں کہنے لگی میں لے آئی ہوں، اب تو پہننا پڑے گا۔ اللہ کہ بیٹی ضرور پہنوں گا، پہلے یہ بتا تیرا نکاح کس سے ہوا؟ کہنے لگی ابا، کہ بتا، کہ سارے نبیوں کے سردار سے۔ بیٹی میں نے کیا؟ اللہ نے کیا، حکم خدا کا۔ ڈولی میں کس نے بٹھایا؟ آپ نے۔ کہ بیٹی مجھے صرف اتنا بتا، تیرا نیا کفن نہیں ٹھکراؤں گا، بیٹی تیرے نئے کفن کا انکار نہیں کروں گا، لیکن میری بچی مجھے اتنا بتا، سارے نبیوں کا جب سردار اللہ اکبر میرے کندھے پر جب اٹھا تھا، بتا ان کا کفن کیسا تھا؟ اماں عائشہ کی چیخیں نکلی، وہ کفن والی چادر ابے کے سینے پہ گری، رو کے کہنے لگی اس آنکھ نے دیکھا جو کفن والی چادر پہنائی تھی اس پہ 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ فرمایا بیٹی وہ سارے نبیوں کا سردار 12 پیوند والی چادر اوڑھ کے جائے اور میں نئی چادر پہن کے جاؤں، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا باپ ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے؟ اللہ کیا وہ لوگ بے وقوف تھے؟ کیا انہیں عقل نہیں تھی؟ کیا انہیں نیا کپڑا پسند نہیں تھا؟ ہاں، حضرت عمر کا پوتا حضرت عمر کے سامنے آیا، ہاتھ میں 1 دینار ہے۔ باپ کو بولا ادھر، گھر میں تو آٹا کوئی نہیں، یہ دینار کہاں سے آیا؟ مجھے نہیں پتا، تو نے دیا؟ دادی کو بلایا، تو نے دیا؟ ماں کو بلایا، یہ دینار یہ چونی کہاں سے اس کے ہاتھ؟ ادھر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے آئے، جی دادا، نہ میرے پاس ہے، نہ تیرے پاس ہے، نہ تیری ماں نہ تیرے باپ کے پاس ہے، بتا یہ دینار کیسے آیا؟ کہنے لگے چاچا ابو موسیٰ عاشری نے دیا۔ اللہ، عمر نے پیر میں جتی نہیں پہنی، سر پہ پگڑی باندھنے کا انتظار نہ کیا، ننگے پاؤں بیت المال کے وزیر ابو موسیٰ عاشری کے پاس گئے۔ فرمایا ابو موسیٰ عاشری، مجھے پتہ لگا تیرے گھر میں فاقہ، تیرے پاس چونی کوئی نہیں، میرے بچے کے ہاتھ میں کہاں سے آئی؟ کہاں سے؟ سننا ذرا، گھر جا کے سوچنا، پیسے پہ لڑنے والوں،
کہنے لگے بیت المال میں بچا کچا کباڑے کا سامان پڑا ہوا تھا، میں بیت المال میں جھاڑو دے رہا تھا، اس کچرے میں بچے کچھ سامان میں یہ 1 دینار نظر آیا، میں نے تیرے پوتے کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر، عمر کی چیخیں نکل گئی، بیت المال کے دروازے پہ بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ فرمایا یہ لوگوں کا پیسہ ہے، تجھے دینے کے لیے میرا پوتا نظر آیا۔ اللہ، میں امین ہوں، میں مالک کوئی نہیں، تجھے دینے کے لیے میرا ہی پوتا مدینے میں نظر آیا۔ تو کیا چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن عمر تیرے اپنے نبی کا سامنا نہ کر سکے؟ بھائیوں کا حق کھا کے ڈکار مارنے والوں اور کہتے ہو جاؤ تھانا کچہری ہے، تیرے کو لیا جاندہ تے لے لیں۔ اللہ کہتا ہے اسے چیلنج نہ کر، مجھے کر، میں تجھے موت سے پہلے لے کے دکھاؤں گا۔ مجھے کر چیلنج۔ اس کو کیا کرتا ہے؟ پانی کی بوند کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس کھوکھلے نظام کو جو میرے ایک امر موت کا وہ سہ نہیں سکتا، اسے مجھے چیلنج کر، دیکھ میں تجھے تڑپا تڑپا کے بستر پہ مار مار کے نہ لوں، اللہ اکبر، تیری پوٹی پیشاب تیرے بستر پر نکلوا کے نہ لوں۔ اس نظام کو، ان کو برا کہتے ہو، ان کی خلافت کو، ان کی زندگی کو برا کہتے ہو، جو چونی لینے پر دھاڑے مار مار کے بیت المال کے دروازے پہ رو رہا ہے۔ میں پنو عاقل کے اندر بیٹھا تھا، جو 17,000 ملازم برطرف کیے، پھر سپریم کورٹ نے ان کی بحالی کا بھی آرڈر دے دیا، ابھی تک بیچارے نوکری پہ نہیں گئے۔ وہ ایک مولوی صاحب، وہ بھی اس محکمے کے اندر گیس کے، کہنے لگے جو ہمارا سربراہ ہے نا اس گیس کے محکمے کا، جس کو امریکہ سے 3 سال کے کنٹریکٹ پہ لایا گیا ہے، وہ سارے بیٹھے تھے وہاں کی کابینہ یونین بیٹھی، کہنے لگے اس ہمارے بڑے افسر کی 1 مہینے کی تنخواہ 79 لاکھ روپیہ ہے، اور 3 سال کے لیے اسے لایا گیا، اور وہ ایسا سمجھدار ہے امریکی کہ اس نے 3 سال کی تنخواہ پہلی ایڈوانس نکلوا لی ساری کی ساری، حکومت رہے یا نہ رہے، پھر رہائش، پھر اس کے لیے میڈیکل، پھر اس کے لیے امریکہ میں ہفتے میں 4 دفعہ جائے، مہینے میں 1 دفعہ جائے، اس کے لیے فری ود فیملی، اس کا جو ہے وہ ٹکٹ فری ہے، آ جا سکتا ہے۔ اب اندازہ لگا یہ ملک کا نظام جس کو اللہ اکبر، وہ حکومت کھا گئی، یہ کھا گئی، وہ کھا گئی، وہ چونی لینے سے ڈر رہا ہے، وہ نظام برا جو کروڑوں حرب کر گئے، یہ نظام اچھا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام رومان، اسماء، اللہ اکبر، عبد الرحمن بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر، 4 شفیع، پوتے دوتے پوتیاں دوتریاں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ابو بکر 2 سال 3 مہینے 2 دن نبی کے مصلی کا وارث رہا، منبر کا وارث رہا، حضور نے کہہ کے امام نہیں بنایا بلکہ ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، فرمایا جو مصلی سنبھال سکتا ہے وہ حکومت سنبھال سکتا ہے، مصلی پہ کھڑا کیا، 2 سال 3 مہینے 2 دن خلافت کے منصب پر رہا ہے۔ اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، عائشہ میرے مرنے کے بعد گواہی دے دینا کہ امت کے پیسوں میں سے تیرا ابا کچھ نہیں لے کے گیا۔ اماں کا سر جھکا کہ ابا میں سمجھی نہیں، ذرا کھل کے بتا کہ بیٹی 2 سال 3 مہینے جو مجھے خلافت کی بیت المال سے تنخواہ ملتی رہی، احزاب کی زمین کو اللہ اکبر میں نے بیچ دیا، جتنے پیسے ملے تھے میں نے 2.5 سال کی تنخواہ واپس کر دی تاکہ قیامت کے دن کوئی گلہ نہ کرے ابو بکر امت کی چونی لے کے جا رہا ہے، اور جو اپنی تنخواہ واپس دے کے چلا گیا وہ فاطمہ کا باغ کیسے لے کے جائے گا؟ جو اپنی تنخواہ 2 سال 3 مہینے کی واپس کر دی، ہائے، گھر میں بیٹھے ہوئے
بیوی نے آنکھ کے آنسو دیکھے، ابو بکر اللہ رحم کرے، یہ میری چنی صاف کر. کیوں ناراض تو نہیں ہوگی کہ نہیں، ناراض تو نہیں ہوگی کہ نہیں، ناراض تو نہیں ہوگی کہ نہیں. کہنا چاہتا ہوں کہہ نہیں سکتا، اندر ہی لے کے بیٹھا ہوں. بیوی کہنے لگی بول بول، میں تیری ہمراز تیری بیوی. کہنے لگے بہت دن ہو گئے، میٹھی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، بہت دن ہو گئے. بیوی کہنے لگی ابو بکر اللہ تیرا بھلا کرے، جتنی تنخواہ ہے وہ تو 15 دن ہی میں ختم ہو جاتی ہے. 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 عرصہ گزر گیا. سیدنا صدیق اکبر کھانے کے لیے بیٹھے. سیدنا ابو بکر کی گھر والی نے آٹے کو تھوڑا سا 2 پیڑے آٹے کو گوندا، اس میں کھجوریں ملائی، شہد ملا کے ہریرا تیار کر دیا. سمجھی تھی لپ لپ کھائے گا، انگلیوں سے کھائے گا، مٹھیاں بھر بھر کے کھائے گا. پلیٹ لا کے آگے رکھ دی، ابو بکر کے منہ میں لقمہ تھا نکال کے باہر رکھ دیا. داڑے مار کے رونے لگے، کہنے لگے بتا یہ کہاں سے آیا. کہنے لگے ابو بکر اللہ کی قسم، اے ابو بکر تو نے عرصہ پہلے میٹھا کھانے کو کہا تھا. اے ابو بکر میں نے جمع جوڑی کر کے روزانہ اپنے آٹے کا پیڑا چھوٹا کیا، تیری آٹے کے پیڑے کو برابر کیا، اپنے حصے کی روٹی کا پیڑا چھوٹا کر کر اتنا اتنا آٹا بچا کے مٹھی آٹے کی بچائی، آج تیرے لیے میٹھا بنا کے رکھ دیا. مسلمانوں کا خلیفہ میٹھا بھی نہیں کھا سکتا، اور روٹی جو ہاتھ میں تھی دسترخوان پر اللہ اکبر صاف ہاتھ کیے، پلیٹ اٹھائی اور پلیٹ اٹھا کر سیدھے مدینے کی گلیوں میں داڑے مارتا جا رہا ہے. لوگ کہنے لگے ابو بکر پر اللہ رحم کرے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا. بیت المال کے وزیر کا دروازہ بجایا، کہنے لگے ساری داستان سنائی. میرے گھر میں میرا حلوہ کھانے کو دل کر رہا تھا، میرے گھر میں میرا حلوہ کھانے کو دل کر رہا تھا. میری بیوی نے آٹا اپنے پیڑے کا آٹا چھوٹا کیا، اس نے آٹے کا ہریرا بنایا، ابو بکر کے آگے رکھا. لگتا ہے ابو بکر کا خرچہ کم ہے، تنخواہ زیادہ ہے، یہ حلوے کی پلیٹ رکھ، جاؤ مدینے کی گلی میں کسی یتیم کے گھر چولہا نہیں جلا، کسی بیوہ نے روٹی نہیں کھائی، میرے گھر کا حلوہ دے دے، اور آج کے بعد میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دے. ابو بکر کا اتنے میں گزارا ہو جاتا ہے. 22 جمادی الثانی کو جس کا جنازہ اٹھا، امت یتیم کر کے، امت لوارث کر کے چلا گیا. مسلمانوں صحابہ کے نظام کو لے کے آؤ، قرآن کے نظام کو لے کے آؤ. اللہ کی قسم چاہتے ہو پاکستان بچے، پاکستان کی حکومت چاہتی ہے ہماری کرسیاں بچے، ہمارا نظام بچے، تو تمہیں خلافت راشدہ کے نظام کو رائج کرنا پڑے گا، خلافت راشدہ کے نظام کو نافذ کرنا پڑے گا، خلافت راشدہ کے نظام کو تمہیں ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا میں نافذ کرنا پڑے گا. خدا بھلا کرے افغانستان کا اور افغانستان میں رہنے والے غریب سفید پوش لوگوں کا، جنہوں نے پیٹ کے اوپر پتھر بدوانا برداشت کیا، محمد کے لائے ہوئے نظام میں تبدیلی آ جائے برداشت نہیں کیا، قربانیاں دے گئے. جاؤ کسی گھر کا دروازہ بجاؤ، ہر گھر کے دروازے سے آواز آئے گی اپنے گھر سے شہداء کے جنازے تو اٹھوائے، لیکن اسلام کی سربلندی پر آنچ نہیں آنے دی ہے. اللہ کرے یہ نظام آپ کو مجھے ہضم ہو جائے. آگے تو رکھا ہوا ہے، اس نظام کو اٹھانے کی ہمارے اندر جرت صلاحیت نہیں آ رہی. اللہ کرے یہ نظام یہ ہمارے اندر آ جائے. انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میری بھانجی کی شادی ہے، میں نہیں آؤں گا، اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی پھر اسی موضوع پر خلافت صدیق اکبر پر گفتگو ہوگی. اللہ آپ کی عمر میں زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے، مال جان میں اللہ برکت عطا فرمائے. جو کہا اللہ قبول فرمائے. 2:45 سے 1 منٹ اوپر ہے، انشاءاللہ آئندہ 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہوگا. ٹھیک انشاءاللہ 1:45 سے 2:45 بجے تک تب بیان ہوگا، اور 2 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.